ناول سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 19 اور 20۔ آج لغاری ہاؤس میں سالوں بعد خوشیوں نے دستک دی تھی۔ گھر کے ہر شخص کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، دل پرسکون تھے، مگر کہیں نہ کہیں ایک باپ اپنے بیٹے کی جدائی کو لے کر خاصا اداس تھا۔ گھر کی رونقیں عروج پر تھیں، مگر ان کی آنکھیں جس اکلوتی اولاد کو دیکھ کر ٹھنڈی ہونی تھی۔ انہوں نے سالوں سے اپنے لکھتے جگر کا دیدار تک نہیں کیا تھا۔ وہ غمزدہ سے گھر کی خوشیوں میں شامل تھے۔ جہارا اور صنم کی رخصتی کے انتظامات گھر کے وسیع اور عریض لان میں ہی کیے گئے تھے۔ اس وقت لغاری ہاؤس نت نئے قسم کے مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ بینڈ باجے کے ساتھ آئی بارات نے سب میں ایک برقی سے دوڑ گئی تھی۔ بالآخر آج اس گھر کی بڑی بیٹی اپنے پیادے سے رخصت ہونے کو تھی۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ کچھ پا لینے کی چمک لیے وہ اپنی محبت کو لینے آیا تھا۔ مبارک ہو جہارا پی، سے 3 بھائی لوگ بارات لے کر آ گئے ہیں۔ ایک لڑکی نے گھٹنوں تو کاتا پھولوں کا سہرا باندھے گاڑی سے نکلتے سبطین کو دیکھ پرجوش انداز میں سب کو مطلع کیا تھا، جبکہ وہ پہلے ہی بینڈ باجوں کی آواز سے سمجھ گئی تھی۔ سنگھار آئینے کے عین سامنے سجی سوری سی بیٹھی جہارا کا دل 100 کی اسپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ ہتھیلیوں میں پسینہ چمک رہا تھا۔ ارد گرد کھڑی لڑکیاں مسلسل شوق جملے بول رہی تھیں، جبکہ اب باہر سے بم پٹاخوں کے ساتھ ساتھ بندوق چلنے کی بھی واضح آوازیں آ رہی تھی۔ سبھی بارات کے ساتھ آئی لڑکیاں دروازہ دھکیل کر خوابگاہ میں داخل ہوئی تھیں، جہاں صنم کی ہمراہی میں جہارا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی بیوٹیشین انہیں تیار کر کے گئی تھی۔ اوف آپی، آپ تو بلا کی حسین لگ رہی ہیں۔ دیکھ لیں، آپ کا یہ روپ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ میرا بھائی آپ کو دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ تحسین نے ذرا شرارتی لہجے میں کہتے آنکھیں گھمائیں تو جہارا کے لبوں پر ایک شرمگین سی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ بھائی، آپی کا دلہا تو بارات لے کر آ گیا، یہ میرا دلہا کہاں رہ گیا؟ گولڈن رنگ کا بھاری سا لہنگا سنبھالتی اٹھ کر قریب آتی صنم نے ذرا بے چارگی سے کہا، آپ کا دلہا صبح سے یہیں گھوم رہا ہے اور ابھی وہ بہن کی بارات کو ریسیو کرنے میں مصروف ہے، تو سیدھا اسٹیج پر ہی تشریف لائے گا۔ تحسین شرارت سے بولیں تو وہ منہ بنا گئی۔ گھر میں ہی شادی کرنے کے سائیڈ ایفیکٹس، میرے سسرالی پلس باراتی بھی گھر میں ہی موجود ہے۔ وہ منہ بنا گئی تو جہارا نے اٹھ کر اس کے پیشانی چومی تھی۔ خوش رہو، اب سے میرے بھائی سمیت میرے ماما پاپا بھی تمہاری ذمہ داری ہیں صنم۔ جہارا ذرا گلوگیل لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اتنی دور چلے جانے کا خیال ہی دل ہلا رہا تھا۔ آپی، آپ بے فکر ہیں، آپ سبطین بھائی کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کریں، یہاں سب سنبھالنے کے لیے ہم ہیں نا۔ وہ مطمئن لہجے میں بولیں تو جہارا پرسکون ہو گئی تھی۔ تھینک یو میرا بچہ۔ وہ اب تینوں ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھیں، جبھی بدرون بیگم سمیت ان کی مائیں کمرے میں داخل ہوئی تھیں اور اپنی بیٹیوں کو دلہن بنا دیکھ آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بالکل شہزادیاں لگ رہی ہیں میری دونوں بیٹیاں، اللہ نصیب یاور کرے، آمین۔ سب نے ہی بے ساختہ آمین کہا تھا، جبکہ دونوں مائیں کتنی ہی دیر تک انہیں سینے سے لگائے کھڑی رہی تھیں۔ بیٹیوں کو رخصت کرنے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ ان کے جگر کا گوشہ ان سے جدا ہونے جا رہا تھا۔ آج وہ ایک فرض سے سبکدوش ضرور ہو رہی تھی، مگر یہ قربانی دل دہلا گئی تھی۔ چلو لڑکیوں، بہنوں کو باہر لے آؤ، بس آپ کے دادا ابو نے کہا ہے کہ دلہنوں کو ان کے دلہا کے حوالے کر دیا جائے۔ بدرون بیگم نے مسکرا کر اپنی دونوں پوتیوں کی جانب دیکھا تو وہ جھم کر مسکرا دی، ویسے دادو میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی۔ میرا دلہا کیوں سبطین بھائی کی طرح بارات لے کر نہیں آیا؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی تو اس کی ماں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اف لڑکی، کچھ شرم کرو۔ بدرون بیگم مسکرا دی، بس ہماری بہوؤں کو نہ ڈانٹو، اور بچی، اگر آج جہارا کی رخصتی نہ ہوتی تو ہم ضرور بارات لے کر آتے، مگر اس وقت گھر کے تمام مرد اس قدر مصروف ہیں کہ ہم چاہ کر بھی تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا، کیونکہ واقعی میں تمام خواتین اور مرد حد سے زیادہ مصروف تھے، پھر دونوں گھر کے بچے تھے، ایسے میں اس کی خواہش کی تکمیل کرنا ذرا مشکل تھا۔ سبطین اور صنم اس وقت الگ الگ سٹیج پر موجود تھے۔ چھبی سامنے سے لڑکیوں کے جھرمٹ میں نزدیک آتی اپنی دلہنوں کو دیکھ دونوں ہی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جہارا اس وقت بلڈ ریڈ کلر کے ہیوی شرارے میں ہیوی میک اپ اور جیولری سے لدی انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتی نزدیک آ رہی تھی، جبکہ سبطین کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف شوق سی صنم نے ایک نظر اٹھا کر اسلم کی جانب دیکھا تھا، جو نگاہوں میں نم تاثر لیے اس کا ہاتھ تھامتا اپنے پہلو میں بٹھا گیا تھا، جو گولڈن رنگ کے شرارے میں لائٹ ویٹ جیولری اور میک اپ کی عام دنوں کی بنسبت ذرا الگ لگ رہی تھی۔ بھائی سن لیں آپ دونوں سپوت، اب سے ہماری بیٹیاں آپ کی ذمہ داری ہیں اور انہیں آپ نے ہمیشہ خوش رکھنا ہے، انہیں زندگی کے کسی موڑ پر اکیلا نہیں کرنا۔ اب سال لغاری نے ذرا روبدار لہجے میں کہا تھا تو وہ دونوں ہی ان کے حکم پر سر تسلیم خم کر گئے۔ اتنی مشکلوں سے ملی محبت کو ناراض رکھنے یا تنگ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔
دادو فکر ہی نہ کریں، اب آپ کی پوتی میری ذمہ داری ہے، بس انہیں بھی سمجھا دیں کہ اب یہ میری استانی بننے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ وہ دل نشین لہجے میں ذرا شرارت سے بولا تو سبھی مسکرا دیے تھے۔ شادی مبارک۔ وہ پہلو میں بیٹھی جہارا کے کان میں سے گوشی کرتا ہولے سے مسکرایا تھا۔ دونوں ہی جوڑیاں اپنے آپ میں بہت پیاری اور مکمل لگ رہی تھیں۔ تمہیں بھی۔ وہ بھی دھیرے سے بولی تو سبتین پورے دل سے مسکرایا تھا۔ بھائی اب باتیں بس بھی کر دیں، ہمیں کچھ رسمیں بھی کر لینے دیں۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کی بہنوں سمیت تمام کزنز بھی اسٹیج پر چڑھ آئی تھی۔ کیا مطلب تم میری بہنیں ہو؟ سبتین نے اپنے دونوں بہنوں کے یوں بدلنے پر حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ جی بالکل، ہم آپ کی بہنیں ہی ہیں بھائی، مگر اپنے گھر پر۔ اس وقت ہم نانا ابو کے گھر پر موجود ہیں، یعنی جہاں آرا آپی کی بہنیں ہیں، تو ہمیں ذرا اس طرف سے بھی رسم کا نیک وصول کرنے دیں۔ وہ ذرا شرارتی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ جہاں سبتین نے انہیں گھورا تھا، وہیں جہاں آرا نے مسکرا کر ان کا ہاتھ دبا کر گویا مزید شے دی تھی۔ تو میری بیگم کی بہنوں، اب کس انداز میں لوٹنے کا پلان ہے آپ کا؟ سبتین نے جھمگٹا لگائے کھڑی تقریباً اپنی بہنوں سمیت مزید 6 لڑکیوں کو دیکھ استفساریہ پوچھا۔ سب سے پہلے تو دودھ پلائی کی رسم ہوگی، پھر انگلی پکڑائی کی، اور آخر میں جوتا چھپائے گی۔ صنم جھاد خود دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب مزید اسے صبر نہ ہوا تو اٹھ کر اسٹیج پر چڑھتی، ذرا اترا کر بولی تو سب نے صنم کو دیکھ ہوٹنگ کی تھی، جبکہ اسلم بھی اسٹیج چھوڑ کر اپنی بیگم کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ یعنی ابھی بھی 3 رسمیں رہتی ہیں۔ 50 کے حساب سے 1.5 لاکھ روپے لوٹنا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ سبتین نے آنکھیں نکال کر گھورا تھا تو انہوں نے ذرا غصے سے دیکھا۔ جہاں آپی، کتنے کنجوس شوہر نصیب میں آئے ہیں آپ کے؟ صرف 50,000 فی رسم میں ٹرخا رہے ہیں، جبکہ اصولن ہی سب رسموں کے ہمارے منہ پر 5-10 لاکھ مار کر قصہ ختم کر دینا چاہیے، تاکہ باقی کا تمام وقت آپ کے ساتھ گزار سکیں۔ سنر میں ذرا نخوت سے ناک چڑھا کر کہا۔ جہاں آرا مسکرائی تھی، وہیں سبتین نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اسلم، یہ تمہاری بیگم کیا آج ہی میرا بینک بیلنس اپنے نام کروانا چاہتی ہے؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے اسلم کو ساتھ گھسیٹا تھا، جو بہن کو خوش دیکھ خود بھی خوشی سے پھولے نہیں سنوارا تھا۔ اب زیادہ کنجوس نہ بنو، بالکل صحیح کہہ رہی ہے میری بیوی، بجائے اس کے تم یہ پیسے خوشی خوشی نکال لو، الٹا تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ لڑکی رخصت کرانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اس نے بھونگ اٹھائی تو ایک لمحے کو سب بڑوں نے دہل کر اسلم کو دیکھا تھا کہ وہ انجانے میں کس قدر الٹی بات کر گیا تھا۔ اچھا بس سبتین بھائی، آپ زیادہ روئی نہیں، نہ آپ کی نہ ہماری، بس 3 لاکھ میں ڈیل ڈن کریں۔ تحسین نے بھائی کی جیب کے خیال کرتے بیچ کی راہ نکالی تھی۔ 3 لاکھ؟ تحسین، اس وقت تم مجھے سچ میں میری بہن نہیں لگ رہی ہو۔ سبتین نے گھورا۔ بس کر دیں جہاں آراپی، آپ بتائیں کیا ہم نے زیادہ نیک مانگ لیا ہے؟ اس بار صنم نے ساتھ اسے بھی گھسیٹا تھا۔ بالکل بھی نہیں، بالکل مناسب سا ہے۔ جہاں آرا نے مسکراہٹ ضبط کرتے لڑکیوں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ لو جی، بہنیں تو بہنیں، یہاں تو بیگم نے بھی بیچ میں اظہار میں ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب میں معصوم آخر کس سے انصاف کا تقاضا کروں؟ سب بڑے اسٹیج کے نزدیک ہی کھڑے ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ اف اللہ، سبتین بھائی اب جلدی سے پیسے نکالیں نا، پھر ابھی ہم نے اسلم بھائی کی بھی جیب ڈھیلی کرانی ہے، ورنہ آپ نے رخصتی کا شور ڈال دینا ہے اور ہماری حسرتیں ہی رہ جائیں گی۔ اپنی بہنوں کی ہوشیاری پر وہ اس بار کہہ نہیں روک سکا تھا، یعنی اسلم ابھی بلی کا بکرا بننے سے رہتا ہے۔ بالکل، سب یک زبان بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، صرف اپنی بیگم کی وجہ سے دے رہا ہوں، ورنہ آپ جیسی سیاستدان بہنوں کو تو بندہ پہچاننے سے ہی انکار کر دے۔ وہ ذرا گھور کر بولا تو وہ ساری کی ساری کہکا لگا گئے۔ چلیں جلدی سے نکالیں، اور لڑکیوں یہ دودھ تو دو ذرا۔ اس نے لگے ہاتھوں سرخ رنگ مخملی کپڑے میں لپٹے ڈیکوریٹڈ گلاس میں اسٹرو ڈال کر سبتین کی جانب بڑھایا تھا، جس نے 2-3 سپ لینے کے بعد باقی کا دودھ جہاں آرا کے لبوں سے لگایا تھا۔ جبھی سب لڑکیوں نے ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ یار ذرا شور کم کرو، کہ آج ہی کان کے پردے ہلانے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ بولتا، نزدیک بیٹھی 2 شرارتی سی کم عمر بچیوں نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر اس کے جوتے اتار لیے تھے، اور وہ ہکا بکا سے رہ گیا، جبکہ اس بار بھی سب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سبتین میاں، آپ کا تو موئے موئے ہو گیا۔ یہ اس کے اپنے والد حضور تھے۔ جہاں آرا منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ یہ کیا تھا یار، اتنی دیر ہو گئی، دودھ پلائی کی رسم بھی ہو گئی، انگلی آپ نے پکڑائی ہی نہیں، مگر ابھی تک چیک نہیں بنا۔ تو اب جوتے جب ہی واپس ملیں گے جب آپ ہمیں ہماری رقم ادا کریں گے۔ اس بار صنم نے ذرا اکڑ کر کہا، کیونکہ اصل میں تو دلہن کی بہن ہونے کا کردار وہی نبھا رہی تھی، اس کی بہنیں تو صرف نے کے چکر میں کھڑی تھی۔ یار بہت ہی کوئی تیز لڑکیاں ہیں آپ لوگ۔ ماما پلیز اپنی لالچی بھتیجی اور بیٹیوں کو پیسے دے دیں، وگرنہ ایسا نہ ہو مجھے ننگے پاؤں اپنی بارات رخصت کرانی پڑ جائے۔ سبتین نے ڈرامائی سانس خارج کی تھی تو سمرین بیگم نے کچھ کیش لڑکیوں کے ہاتھ پر رکھ دے۔ بقیہ رقم کی ادائیگی بعد میں کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ارے ماما، ان لوگوں کو ابھی ان کا پورا نیک دے دیں، ورنہ تانے دیتی رہیں گی،
کہ نیک بھی قسطوں میں دیا تھا؟ سبطین نے ذرا گھور کر دیکھا تو سب نے کندھے اچکائے کہ سو تو ہے، دیتے ضرور، مگر پھپھو نے کہا ہے وہ چیک بک ساتھ رکھنا بھول گئی تھی اور کیش اویلیبل نہیں ہے، سو ابھی کے لیے معاف کیا، مگر کل آپ نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، وعدہ خلافی کا سوچیے گا بھی مت، ورنہ ہم ولیمے کے بعد بھی آپ ہی کو روک سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی نوک جھوک ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ بہت خوش فہمی ہے آپ کو تو سالی صاحبہ، اب یہ محترمہ آفیشلی ہماری ملکیت پر پلس حراست میں ہے، ہماری اجازت کے بغیر تو اب ان کے والدین بھی انہیں اپنے پاس نہیں روک سکتے، آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ سبطین نے فرضی کالر جھاڑ کر بابا کرایا تو وہ مزید بحث کا ارادہ ترک کرتی، منہ بنا کر اپنے اسٹیج پر آ گئی تھی جو بالکل برابر میں بنایا گیا تھا، بالآخر وہ بھی تو دلہن ہی تھی۔ چلو لڑکیوں، بسرم بھائی کی باری، جہاں آپ ہی آ جائے، اس میں آپ کو بھی پورا حصہ ملے گا، تحسین نے شرارت سے کہا تو پاؤں میں جوتا واپس سے پہنتے سبطین کی آنکھیں چمکی تھی۔ ارے واہ، یہ تو سالے صاحب کو لوٹنے کا بہت ہی سنہری موقع ہے، آ جاؤ بیگم، آپ اپنا حصہ لو نہ لو مگر میرا حصہ تو پکا ہے۔ وہ اپنی عادت سے مجبور جہاں آرا کی نانا نظر انداز کرتا اسے زبردستی اٹھا کر اسلم کی اسٹیج پر چڑھ گیا تھا، جبکہ گھر کے سب بڑوں نے اپنے بچوں کو یوں ہنستے مسکراتے دیکھ دل سے دعا دی تھی۔ سال کا آخری ماہ بھی اپنے اختتام کی جانب گامزن تھا، ہر سو سرد ہواؤں کا راستہ، کہیں سفید برف کے پہاڑ کھڑے تھے۔ 2 دن بعد کرسمس تھا، ونٹر بریک کی وجہ سے پبلک پلیس اور مالز وغیرہ پر رش بڑھ گیا تھا، ایسے میں شہروں کی روشنیاں اور جگمگاہٹیں عروج پر تھیں، جگہ جگہ کرسمس ٹریز جگمگ کرتے نظر آ رہے تھے۔ کرسمس سیلیبریٹ کرنے اور نئے سال کو خیر مقدم کرنے کے لیے ہر شخص پرجوش تھا، ایسے میں ایڈم سڑک پر پیدل چلتا پاکستان میں موجود المیرا کے ساتھ ویڈیو کال پر مصروف تھا، جو شاید اس وقت اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی، اسے وہ مشکل صرف اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ تو واپس کب آ رہی ہو؟ اب تو تمہیں گئے 1 ویک سے زیادہ ہونے والا ہے، وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں انگریزی میں ہی بات کر رہا تھا۔ دیکھو بابا کا ارادہ ابھی کچھ دن اور یہاں ٹھہرنے کا، وہ ذرا بیزار سی دکھائی دے رہی تھی، مگر کیوں؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کیونکہ بابا کا کہنا ہے کہ وہ اتنے سالوں بعد آئے ہیں تو ونٹر بریک تو نئے سال میں ہی واپس ہو گئی، تو نئے سال میں ہی واپسی ہوگی۔ المیرا کو جب سے اپنے باپ کے ارادوں کا علم ہوا تھا اس کا دماغ گھما ہوا تھا۔ اوہ بی کیئرفل المیرا بیبی، یہ سب پیرنٹس کی پھنسانے کی ٹرکس ہوتی ہیں۔ لانگ کوٹ کے ساتھ سر پر ہیٹ لیے وہ گردن میں مفلر سے منہ تک لپیٹے ہوئے تھا، شدید سردی کے باعث اس کی رنگت سرخ ہو گئی تھی، ساتھ ساتھ اس نے المیرا کو خبردار کرنا ضروری سمجھا تھا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو بابا کو معلوم ہے، میں امریکن نیشنل ہوں، وہ اتنی آسانی سے مجھے ٹریپ نہیں کر سکتے، میں لیگل ایکشن لوں گی۔ اسے اپنے رائٹس کا بہت اچھے سے علم تھا۔ اچھا ہے، ویسے میرا یہاں تمہارے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگ رہا، اور کچھ روز میں میرا بھی پاکستان آنے کا ارادہ ہے، وہ آگاہ کر رہا تھا۔ المیرا کی آنکھیں کھل گئی تھی، وہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آر یو سیریس؟ پلیز ایڈم تم آ جاؤ، جب تم یہاں آ جاؤ گے تو مجھے یہاں سے نکلنے میں آسانی رہے گی، اسے جیسے حوصلہ ہوتا۔ چلو میں کنفرم کر کے بتاتا ہوں پھر، وہ سر ہلا کر آگاہ کر رہا تھا، جبکہ المیرا حد سے زیادہ پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ اسم زیادہ کنجوس نہ بنو، چلو شاباش، فٹافٹ سے پیسے نکالو۔ لڑکیوں کی نیک وصول کرنے کی لڑائی میں کافی دیر سے خاموش کھڑی جہاں آرا نے بھی بات میں حصہ ڈالنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ یار آپی، آپ تو میری سائڈ رہے نا، اس نے دہائی دی۔ جی نہیں، میں اپنی بہنوں کی سائڈ ہوں، ویسے بھی گھر جانے کے بعد تم سے نیک وصول کرنے کے لیے میں موجود نہیں ہوں گی، تو لگے ہاتھوں میرا نیک بھی نکالو اور اس جنگ کو ختم شد ہونے کا موقع دو۔ اپنا بھاری برکم دوپٹہ سنبھالتی وہ بے نیازی سے بولی تو سبطین نے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو اس طرح کا روب ذرا کم ہی چلاتی تھی۔ چلو بیٹا، اب تو میری بیوی نے بھی بول دیا، شاباش، پیسے نکال، جیب ڈھیلی کر بابا، جلدی کر جلدی۔ وہ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے ذرا شریف لہجے میں بولا تو سیارنگ شیروانی میں ملبوس اسم نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ تو لڑکیاں ہیں، تم کیوں لڑکیوں کی رسم میں اتنا دلچسپی لے رہے ہو؟ گرلز، کیا آپ نے اس بھوکے کو کچھ حصہ دینے کا وعدہ کیا ہے؟ اس نے آئیبرو اٹھائی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کامدار بھاری لہنگے، شرارے اور فراق سنبھالتی لڑکیاں یک زبان ہو کر بآواز بلند بولی تو سبطین نے ذرا کھسیا کر کان کھجائی تھی۔ میں اپنی بیوی کی سائڈ سے بول رہا ہوں، تمہارا اکلوتا بہنوئی۔ بیوی، آپ کو تو میرے بولنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس بار وہ ذرا جہاں آرا کے نزدیک کھڑا ہوتا گردن اکڑا کر بولا تھا۔ بالکل اعتراض ہے، اپنے بھائی سے میں نمٹ لوں گی، آپ جا کر اپنا اسٹیج سنبھالیں، وہ ایک ادا سے بولی تو اس بار سب کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ سبطین کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل سا گیا تھا۔ یار نہ رہا، کیسی بیوی ہیں، شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے غیر لوگوں کی سائڈ لے رہی ہیں؟ اس نے ذرا ناراضگی کا اظہار کیا تو جہاں آرا نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں تو اب تو میری بہن نے بھی بول دیا، چلو شاباش، بھاگو یہاں سے۔ وہ منہ بنا کر واپس آ گیا تھا،
جبکہ جہاں نے اس کی ناراض صورت دیکھ ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا، مگر وہ ذرا گھور کر اسٹیج پر آ گیا، جبکہ یہ لڑکیاں کچھ دیر کی بحث و مباحثہ کے بعد کنجوس ترین اسلم سے پیسے نکلواتی شور مچا کر اسٹیج سے اتری تھی۔ جہاں واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی تھی، جبکہ اس نے ناراضگی دکھانا فرض سمجھا تھا، وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ مزید رسم و رواج کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا اور وہ دونوں لڑکیاں اپنے بڑوں کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر اپنے اپنے پیا کے گھر چلی گئی تھی۔ آج بدرون بیگم اور ابصال غاری صاحب ایک بہت بڑی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت سبطین کے کمرے میں موجود بیڈ کے عین وسط میں اپنا شرارہ پھیلائے بیٹھی تھی، اس کی منتظر تھی۔ کچھ رسموں کے بعد سمرین بیگم اسے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ کمرے کی ڈیکوریشن بہت جلد سے کی گئی تھی، ہر جگہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، قندیل اور مصنوعی الیکٹرک کینڈلز کے باعث کمرے کا خوفناک ماحول اور سبطین کی آمد کا سوچ اس پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی تھی۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں اور ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی، جبھی دروازے پر ہلکی سی دستک دیتا سبطین کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جہاں نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو مسکرا کر اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتا اپنی جگہ بنا کر بیٹھا تھا۔ جہاں دھیرے سے جواب دیتی ذرا سمٹ سی گئی تھی۔ آپ کیا ابھی تک رو رہی ہیں؟ وہ رخصتی کے وقت اچھا خاصا انصباحات چکی تھی، ابھی بھی پلکیں نم تھیں۔ نہیں تو، اس نے جلدی سے آنکھیں رگڑنی چاہی تو سبطین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کر دے جہارا، پہلے ہی آپ آنکھیں رگڑ رگڑ کر اپنی آنکھوں کا ستیہ ناش پھیر چکی ہیں۔ سبطین نے اسے ذرا ڈپٹا تھا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ ایک بار پھر بہت شکریہ میرا انتخاب کرنے کا۔ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا وہ مقبول لہجے میں بولا تھا، جس کی پلکیں شدید لرزاہٹ کا شکار تھیں۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ مخملی رنگ کے کیس سے اور خوبصورت سا لاکٹ نکال کر اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ بہت پیارا ہے سبطین، اپنے ہاتھ میں لیتی وہ مسکرا کر بولی۔ میں آئی، وہ ذرا آگے ہوا تو اس نے دوپٹے اور اتنا سارا زیور میں اسے بیچارگی سے دیکھا۔ اوہ ٹھہریں، پہلے یہ سب تام جھام سے آزاد کر لیں آپ خود کو۔ جہارا نے سر ہلا کر بیڈ سے اترنا چاہا۔ یار صبر تو کرے، میں ہیلپ کرواتا ہوں۔ وہ خود ہی آگے ہوتا، مصروف سا پہلے پنوں سے سیٹ اس کا دوپٹہ الگ کرتا، باقی تمام زیور اتار چکا تھا۔ اب وہ صرف شادی کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ میرے خیال سے آپ اسے صبح پہن لیجیے گا، ابھی آپ کی گردن اس قابل نہیں لگ رہی۔ گردن ہیوی جولری کے باعث سرخ پڑ گئی تھی تو جہارا نے ایک دم چونک کر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اسے یہ سب پہننے کی عادت نہیں تھی تو وہ کبھی کوئی لاکٹ بھی نہیں پہنتی تھی، اور آج ایک من کی جولری پہننی پڑ گئی تھی۔ اچھا چھوڑیں، آپ فی الحال یہ رنگ پہن لیں اور پلیز اسے ہمیشہ پہن کر رکھیے گا۔ اس نے کیس سے رنگ نکال کر اس کی تیسری انگلی میں پہنائی تھی جو دھیرے سے مسکرائی۔ تھینک یو۔ ہاتھوں پر لب رکھتا وہ دھیرے سے مسکرایا تھا، جبکہ محبت بری رات خود سے سرگوشیاں کرتی دھیرے دھیرے بیتنے لگی تھی۔ محبت سے گھندے مجسموں کی پاک محبت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔ محب، وہ معمول کے مطابق آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ سراج سکندر کل رات کی فلائٹ سے کوئٹہ شادی اٹینڈ کرنے چلے گئے تھے۔ چھبی کسی سوچ میں گم فلک نے محب کو پکارا تھا۔ جی کہیے۔ اس کے ہاتھ سے گھڑی پہنتے اس نے ذرا دلچسپی سے اس کی جانب رخ پھیرا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کیا ہم ہمیشہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے؟ محب جو کوٹ پہنتا کالر درست کر رہا تھا، اس بار اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تربوزی رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ کھل سی رہی تھی۔ تازہ تازہ شاور لینے کے باعث بال نم سے تھے، خوشبوئیں مہکاتا سراپا وہ مخروطی انگلیوں کو آپس میں الجھائے وہ اس وقت شدید تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔ آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اس بار اس نے ناراضی سے دیکھا جو ڈریسنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نہیں، میں بالکل نہیں سمجھا۔ وہ جان کر انجان بنا۔ میں پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہوں، یہاں میری فیملی۔ اس کے لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے ان سے آسانی سے میل ملاقات کر سکے گی؟ سنجیدہ چہرہ، بے تاثر آنکھیں، فلک کو ذرا کھٹکا سا ہوا۔ کیوں؟ میں اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں مل سکتی؟ اس بار وہ ذرا حیران ہوئی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا۔ وہ یوں ہی سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ لیکن محب، نو لیکن اور اگر مگر۔ اگر آپ میری بیوی ہیں، آپ وہیں رہیں گی جہاں آپ کا شوہر رہے گا، اور اگر آپ کو فیملی کے ساتھ ہی رہنا ہے تو میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ ایک دم کھدرے لہجے میں بولتا فلک کو ورطہ حیرت میں دھکیل گیا تھا۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ کیا وہ اسے چھوڑ دینے کی بات کر رہا تھا؟ کتنے ہی سوال تھے جو اچانک سے ذہن میں امڑتے آپس میں گڑمڑ ہو گئے تھے، جبکہ محب نے اسے ایک نظر دیکھ کر پرفیوم کی شیشی اٹھا کر خود پر اسپرے کیا تھا۔ صبح آفس کے ٹائم میں اس طرح کی فضول باتیں کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ بندہ اپنے کاروباری مسئلوں میں الجھا ہوتا ہے اور آپ لیڈیز فضول کے گھریلو مسئلے ڈسکس کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس بار وہ اپنی ناگواری چھپائے بغیر کار کی چابیاں، بریف کیس اور والٹ اٹھاتا بغیر اس کی پیشانی پر بوسہ دیے یا مزید کچھ بھی کہے کمرے سے باہر نکل گیا تھا،
جبکہ وہ ہوش میں آتی سیدھی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جو لمبے لمبے ڈگ بڑھتا بلا عبور کرتا فلک کی آواز پر کار پوسٹ میں ایک لمحے کو ٹھہرا تھا۔ جی؟ آنکھوں پر گلاسیں چڑھاتے اس نے ذرا ناگواری سے پلٹ کر دیکھا تھا۔ فلک کا یوں پیچھے سے پکارنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ ناشتہ، فلک اس کے لہجے میں عصبیت محسوس کر حیران در حیران ہوئی تھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، جنگل میں نہیں، اور جب میں نے ناشتہ نہیں کیا تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ میں ناشتہ نہیں کرنا چاہتا، اور پلیز آئندہ مجھے یوں پیچھے سے آواز دینے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ لہجہ اگر سخت نہیں تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ ملازموں کے سامنے محب کے اس قدر حش رویے پر فلک کی بادامی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ بیک سیٹ پر بیٹھتا اپنی نظریں سامنے مرکوز کیے ہوئے تھا، جبکہ ڈرائیور بڑی سی راہداری سے گاڑی گھماتا صدر دروازہ عبور کر گیا تھا۔ یہ یکایک اچانک کیا ہوا تھا؟ محب کے رویے کی تبدیلی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اہانت اور سبکی کے باعث سرخ چہرہ لیے وہ واپس گھر میں آ گئی تھی۔ یہ لہجہ اور بات اس قدر برا نہیں تھا کہ وہ محسوس کرتی، مگر اس سے محب نے کبھی اس سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔